سورہ حج آیات نمبر 42 تا 51 میں بیان کہ قوم نوح، عاد، سمود اور قوم ابراہیم، لوط اور مدین کے لوگ بھی اپنے رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی، لیکن ان سب لوگوں کا انجام ہلاکت کی صورت میں نمودار ہوا۔ کفار عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ رسول کا کام تو بس خبردار کرنا ہی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط علیہ السلام اور اہل مدین سبھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا، پہلے تو ہم نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ لیا، تو پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ پھر کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، کیونکہ ان کے رہنے والے ظالم و نافرمان تھے، پھر وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، ان کے کنویں بیکار اور محل اجڑے پڑے ہیں۔ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان بستیوں کے کتنے ہی کنویں جہاں کبھی لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا آج خشک و ویران پڑے ہیں، اور کتنے ہی عالیشان پختہ محل جہاں کبھی زندگی کی کہمہ گہمی تھی آج اجڑے ہوئے اور سنسان پڑے ہیں۔ یہ سب لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ حق بات کو سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہو جاتے جو نصیحت کو سن سکتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اصل بات یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کے رب کا ایک دن آپ کے حساب کے مطابق 1000 برس کا ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی، حالانکہ ان کے رہنے والے ظالم تھے، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور سب کو آخر واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ
مبين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ صاف اور واضح طور سے تمہیں برے انجام سے خبردار کر دوں. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو یہ سب لوگ اہل جہنم ہیں.